ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ذکر حاصل کرنے کے لیے، تو ہے تم میں سے کوئی جو کہ اس سے ذکر حاصل کرے؟ تو قرآن مجید سمجھنا آسان ہے، اور الحمدللہ ہم اس کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الناس کو پڑھیں گے، اور اس سے جو بعد والے سبق میں ہم فیکٹ لیٹ می سی کہ ہم نے لاسٹ ٹائم سورۃ الفلق پڑھ لیا تھا، ایسے ہی ہے جی؟ آپ کنفرم کر سکتے ہیں؟ یس سر جی، اور 11واں سبق ہو چکا ہے، ہم 12واں سبق آج کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے سورۃ الناس پڑھنا ہے۔ اس کے اندر ہم گرامر میں مضارع، ہم فعل ماضی کے جو ابواب پڑھیں گے، ان میں فتح، یفتح اور جعل یجعل، اس کا ٹیبل ہوگا۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس کورس میں خاص طور پہ اگر آپ اپنی کتاب آپ کے پاس ہے، آپ اس کے اینڈ میں دیکھ سکتے ہیں، ایک پورا ٹیبل ہے جس میں سارے ابواب ہیں۔ ابواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان کے اندر ڈیفرنٹ پیٹرنز پہ ورڈز چینج ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ماضی سے مضارع بنانے کا ایک طریقہ ہے، کبھی تھوڑا سا فرق ہوگا، معمولی سا فرق ہوتا ہے کہ کہیں ایک جگہ زبر آ رہا ہے، ایک جگہ زیر آ رہا ہے، ایک جگہ پیش آ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ کون سا ورب کون سے باب سے ہے، تو آپ اس کا پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے ماضی کے کیا کیا صیغے ہیں، اس کے مضارع کے کیا کیا صیغے ہیں، اس کا فاعل کیسے بنتا ہے، اس کا مفعول کیسے بنتا ہے، اس کا مصدر کیا ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ہم ابھی اس سبق میں فتح اور جعل کا ٹیبل پڑھیں گے، اور پھر آپ اپنی کتاب کے آخر میں جو ووکیبلری ہے اس میں اور بھی الفاظ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اسی پیٹرن پہ ہیں۔ پھر اگلے سبق میں ہم ایک اور پیٹرن کو اسٹڈی کریں گے، پھر اس کے بعد ایک اور کو، اس کے بعد ایک اور کو۔ تو کل اس پورے کورس کے اندر ہم 4 ابواب کو پڑھیں گے، اور یہ اکثریت جو الفاظ کے ہیں وہ انہی پیٹرنز میں آ جاتی ہیں۔ تو جب آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے، تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی کہ اگر آپ کو صرف بتا دیا جائے کہ یہ ورب ہے اور یہ اس باب سے ہے، باقی سب کچھ آپ خود بنا سکتے ہیں۔ چونکہ عربی زبان جو ہے وہ تھوڑی سائنٹیفک ہے اس انداز میں کہ ایک دو انڈیکیشن مل جائیں تو باقی ساری چیزیں فل ان دا بلینکس آپ خود کر سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم 6 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 587 ٹائمز آئے ہیں، اور اس طرح انشاءاللہ اس سبق کے اختتام تک ہم 70 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ اس پورے کورس میں ہمارا ہدف یہ ہے کہ 125 الفاظ ہم یاد کر پائیں اس کورس کے اختتام تک۔ تو آج کے اس سبق کے بعد انشاءاللہ 70 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے۔ تو آج کے نصاب کے اندر جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الناس، اور اس کی پہلے میں تلاوت کرتا ہوں، پھر حسب معمول ہر ایک آیت کو لے کر ہم اس کا جائزہ لیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، اور اس پر پھر ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ مکمل صورت اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم سورۃ الفلق پڑھی تھی، جو کہ جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ اور سورۃ الناس مل کر ان کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی وہ 2 صورتیں جن سے ایک طرح سے تعویذ کی جائے، جن سے پناہ پکڑی جائے۔ تو یہ ایک پیر ہے، ایک جوڑا ہے جو کہ اکثر ساتھ ساتھ پڑھا جاتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس سورت کی پہلی آیت میں آتا ہے قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ یہ وہی ہے جو پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ الفلق کے لیے پڑھا تھا۔ تو قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں۔ قل جو ہے فعل امر ہے،
امپیریٹیو ورب. اعوذ فعل مضارع ہے، یعنی کہ میں پناہ میں آتا ہوں یا آؤں گا، یعنی مضارع جو ہوتا ہے دونوں سینس میں آتا ہے، اور اس کیس میں اس کا مطلب ہے کہ میں پناہ میں جیسے آ گیا یا میں آتا ہوں. کل کہہ دیجئے، اور یہ قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ آیا ہے، اور اس کا جو ماضی ہے وہ ہے قال، اس نے کہا. اس کا مضارع جو ہے اس میں اشارہ تھوڑا اوپر کی طرف ہوگا، یقول، قال یقول، اور اس کا جو فعل امر ہے وہ ہے قل، قال یقول قل. اور اعوذ جو ہے وہ ہے میں پناہ میں آتا ہوں، اس کا اشارہ ہے فعل مضارع کا اس طرح. اور اس کا جو مطلب ہے، اس کا مفہوم ہے میں پناہ میں آتا ہوں. یہ افعلو کے پیٹرن پہ ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا فعل، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا، اور پھر اس کا جو مضارع کا صیغہ ہے وہ ہے افعلو. ٹھیک ہے، فعل، انفیکٹ مضارع کا صیغہ جو ہے نا افعلو ادھر کر کے آئے گا، کیونکہ یہ فرسٹ پرسن کا ہے. کل اعوذ، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس. بی یہاں اس کو حرف جر کہا جاتا ہے، بی یعنی کہ رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں. اور رب الناس جو ہے یہ ایک مرکب ہے، اس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں. الناس کا رب، رب الناس لوگوں کا رب. تو اس طرح اس کا پورا مفہوم یہ ہے کہ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا کہ میں ڈسکنیکٹ بھی ہو گیا تھا، 10-15 منٹ میں لیکچر دیتا رہا، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ کلاس جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. تو آپ لوگ، جب میں آپ سے سوال کروں تو آپ کوشش کریں کہ آپ جواب دیجئے تاکہ کلاس انٹریکٹیو ہو. اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اور ہم خود بہت کمزور ہیں، ہم اپنے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. ہمارے ایسے بھی دشمن ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات بنائی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے. جیسے ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے، ایک شیطان ہے جو کہ اس کو بہکاتا ہے، اور اس کے ذہن میں مختلف قسم کے شکوک اور جو ہے ٹیمپٹیشنز ڈالتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک ہمارے ارد گرد حصار ہو. ٹھیک ہے، جیسے حصن الحصین ایک کتاب کا نام ہے، دا فورٹریس آف دا مسلم. اور بھی جگہوں میں یہ مفہوم آیا ہے کہ انسان جو ہے ویسے جیسے اگر اوپن میں ہوگا تو والریبل ہے ٹو اٹیک، لیکن اگر وہ یہ دعائیہ کلمات ادا کرے گا، دعا پڑھے گا، اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ سے استعاذہ کرے گا، پروٹیکشن سیکھ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائے گا. تو ہمیں اس پروٹیکشن کی ضرورت ہے. ہم فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کے آفات میں، بعض شر پسندوں انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں کے، ان سب فتنوں کے درمیان ہم ہیں. تو ہمیں اللہ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر پھر یہ ایک سبمیشن بھی ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، اور میری قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے، میری پلاننگ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آپ سے ہوتا ہے. تو اللہ کو بڑا ماننا، اللہ سے پروٹیکشن سیکھ کرنا. پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت دی ہے، درخواست کریں کہ آج بھی یا اللہ مجھے پروٹیکٹ کر. تو یہ اس انداز سے آپ اس آیت کو پڑھیں. رب الناس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ سوچیں کہ اللہ جو ہے 7-8-9 بلین جتنے بھی آج کل لوگوں کی تعداد ہے، ٹھیک ہے، ان سب کے رب ہے. اور رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، مالک. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام چلایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کرتے ہیں، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے
ہر قسم کے ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ پورے کرتے ہیں. اور وہ صرف وہ لوگ نہیں جو ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک والے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے رب اللہ ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا کے خالق بھی ہیں، لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج اور زمین کی گردش کا ہونا، ایک پورا نظام ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پوری جتنی بھی ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے وہ ساری چیزیں ایک پلان کے تحت چل رہی ہیں. موسموں کا انتظام سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا. تو یہ ہے رب الناس. تو اگر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے رب، یہ نماز میں کتنی دفعہ آتا ہے؟ اگر ہم جب تسبیح کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، کہ پاک ہے میرا رب جو کہ العظیم ہے. ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلی، کہ پاک ہے ہر نقص سے میرا رب، سبحان ربی الاعلی العظیم. تو یہ ربی کا جو تعلق ہے کہ اللہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کنیکشن اسٹیبلش کریں. اسی کو اللہ کی معیت بھی کہتے ہیں، اور یہ معرفت ہونا، یہ جان لینا کہ اللہ میرا رب ہے. تو پھر انسان سیکیور بھی فیل کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ جو ہے میرا کارساز ہے، میرا وکیل ہے، اللہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، اللہ میرا خیر خواہ ہے، اللہ میرا پروٹیکٹر ہے. تو انسان جو ہے اطمینان فیل کرتا ہے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم ایک دفعہ اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ لوگ بھی ریپیٹ کیجئے گا میرے بعد. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. جی ماشاء اللہ. قل اعوذ برب الناس. ماشاء اللہ. تو یہاں اس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. جو دوسری اور تیسری آیت ہے وہ مختصر ہیں، اور اس کے اندر بھی ایک مرکب آ رہا ہے، ملک الناس. جیسے رب الناس تھا، وہ رب الناس اس لیے بن گیا کیونکہ بی شروع میں آیا ہوا ہے، اور جب بی آتا ہے جسے حرف جر کہتے ہیں، وہ رب الناس کو اس نے رب الناس کر دیا. تو یہ ایک گرامر کا رول ہے. اس کے بعد مزید چل رہا ہے کہ کل اعوذ بی، میں پروٹیکشن میں آتا ہوں کس کی؟ پہلی بات کہ وہ ذات ہے جو کہ رب الناس ہے. دوسری بات اس ذات کے بارے میں کہ وہ ملک الناس ہے. ملک جو ہے وہ کنگ کو کہتے ہیں، بادشاہ کو کہتے ہیں. تو اس دنیا کے بادشاہوں کو بھی ملک کہا جاتا ہے، پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے، اور اس دنیا کے جو حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ وہ اللہ رب العزت ہیں. تو یہاں ایک مرکب اضافی آیا جس کا مطلب ہے ملک الناس، کے لوگوں کے بادشاہ. اور تیسری آیت کے اندر آتا ہے الہ الناس. الہ جیسے کہ کلمہ طیبہ میں آتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ ہم نفی کرتے ہیں تمام الہ کی ایکسیپٹ ہم اس بات کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے الہ ہیں. ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی. تو الہ ایک بہت کمپریہنسو ورڈ ہے. ویسے تو معبود بھی عربی کا لفظ ہے، تو الہ جو ہے اس سے زیادہ کمپریہنسو ہے. اس کے اندر معبود بھی آ جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ جس کی اتباع کی جائے. اگر ہوائے نفس کی اتباع کی جائے تو اس شخص نے گویا اپنے ہوائے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. تو جو اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کو الہ مانتا ہے، تو وہ اللہ کے احکام پر عمل کرے گا اور اپنی ڈیزائرز کو سپریس کرے گا اور تابع کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ اپنی ڈیزائرز کو سبسروینٹ رکھتا ہے اللہ کے احکام سے. تو جو اللہ کا احکام ہے انسان کا دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو پھر بھی ان پر عمل کرنا. جب ایسا معاملہ ہوگا تو پھر ہم اللہ کی الوہیت کو تسلیم کر رہے ہیں.
ملک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ورڈ ہے، ملک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ورڈ ہے. اس لیے ہم اکثر جو ہے اردو کے اندر خیال نہیں کرتے زبر اور زیر کا، لیکن اس سے مطلب چینج ہو جاتا ہے. جیسے ملک جو ہے وہ بادشاہ ہے، ملک جو ہے وہ فرشتہ ہے. اسی طرح عربی کے اندر کئی دفعہ جو اس کورس میں تو نہیں، اگلے کورس میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اگر ہم نے اس کو ارینج کبھی کیا، کہ کچھ ایسے وربز ہوتے ہیں جن کا فاعل جو ہوتا ہے اس کے اندر زیر آتا ہے، اور جو اس کا مفعول ہوتا ہے اس کے اندر زبر آتا ہے. جیسے علامہ جو ہے پڑھانے کو کہتے ہیں، جو علامہ کا فعل کرنے والا اس کو معلم کہتے ہیں، اور جس کو پڑھایا جائے اس کو معلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زبر زیر کا فرق ہے، پر اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنا کے بھیجا کہ لوگوں کو علم دو، لیکن قریش کے لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کسی سے پڑھ کے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، نعوذ باللہ. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ معلم ہیں. تو آپ کو اب یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ زبر زیر سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. ایک فاعل ہو سکتا ہے مفعول بن جائے، اس کا بالکل مفہوم الٹ ہو جائے گا. تو ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے تجوید کے اندر بھی، اور مطلب کہ سمجھنے کے اندر بھی. زیر زبر کو، اس کی باریکی کو ہم سمجھ سکیں تو پھر ہم صحیح طرح اس کو ادا کریں گے. مالک جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اونر. ٹھیک ہے، جس کی ملکیت میں کوئی چیز ہو. اور ملک جو ہے وہ عربی کا لفظ بھی ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کی ملکیت، اس کی اونرشپ میں کسی چیز کا ہونا. انسان جو ہے، کیونکہ دیکھیں آپ بار بار آ رہا ہے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ زیر کے ساتھ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ شروع میں بی حرف آیا ہے. تو الناس کیا ہے؟ الناس جمع ہے انسان کی، انسان آدمی کو کہتے ہیں، ناس لوگوں کو کہتے ہیں. الناس اس کو جو خاص کرنے، مطلب پوری جو ایک نوع کو اگر ریفر کرنا ہو تو الناس کہا جاتا ہے. الہ جو ہے سر جی سر مالک الناس میں تو کوئی حرف جر نہیں آیا، پھر بھی اس میں زیر آ رہا ہے، تو وہ کیسے؟ وہ اس کی اس سمجھ نہیں آئی. جی وہ اس لیے کیونکہ جو بی ہے نا وہ سب کو ریفر کر رہا ہے. اعوذ بی، کہ میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ اس ذات کی جو کہ خود رب الناس بھی ہے، ملک الناس بھی ہے، الہ الناس بھی ہے. تو اس بی کا تعلق سب سے بن جائے گا. اس لیے جو ایک کا سٹیٹس ہے وہ سب کا سٹیٹس ہے، کیونکہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو عربی میں ہمارے اس کورس کے تو سلیبس میں نہیں ہے گرامر، اس کو نحو کہا جاتا ہے، گرامر. لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی چیز ہے تو اس کی جو صفات ہوں گی، ایڈجیکٹیوز ہوں گے، وہ بھی اسی فارم پہ ہوں گے. تو اگر ایک کے نیچے زیر لگ رہا ہے تو باقیوں کے نیچے بھی زیر لگیں گے. یہ اور جگہ بھی ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. چونکہ لی آیا، یہاں بی آیا، وہاں لی آیا، لی بھی حرف جر ہوتا ہے، تو للہ ہی ہو گیا، رب العالمین، رب العالمین ہوا. تو وہ اس وجہ سے ہوا کہ للہ ہی تھا، تو پھر رب العالمین ہوا. الرحمانی ہو گیا، الرحیمی ہو گیا. تو یہ ایک عربی کا اصول ہے کہ جب ایک چیز جو ہے اگر وہ ایک فارم میں ہوتی ہے تو اس کی جو صفات ہوتے ہیں، ایڈجیکٹیوز، وہ بھی وہی گرامر کے سٹیٹس، اعراب کے سٹیٹس میں ہوتے ہیں. اگر ایک کے نیچے زیر لگ رہا ہے تو باقی جگہ بھی زیر لگیں گے. ٹھیک ہے. تو الہ الناس، الہ کہتے ہیں. جی بولیے. جی ٹھیک ہے، میں پھر آگے بڑھتا ہوں. الہ کہتے ہیں، جیسے بتایا کہ اس میں معبود کا مفہوم بھی ہے، اس میں یہ بھی مفہوم ہے کہ کس کی طرف دیکھا جائے، کس کو حاجت روا سمجھا جائے، کس کی اتباع کی جائے. تو یہ تمام مفہوم آ جاتے ہیں. ایک چیز تھی ربوبیت،
جس کو ہم نے پہلے پڑھا رب الناس، اور ایک ہے الوہیت جسے ہم سمجھتے ہیں الہ الناس سے۔ الہ کی جو جمع ہے اس کو آلیہ کہتے ہیں۔ اصل میں تو فی الحقیقت ایک الہ ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن جو کفار ہیں وہ جو تھے نا ان کے آلیہ تھے، تو انہوں نے مختلف گڑھ لیے تھے خدا اپنے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے آلیہ، اس کی جمع ہے۔ تو ملک الناس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو رب وہی ہے تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ تصور کہ سچا بادشاہ وہی جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو جس طرح اس دنیا کے اندر ایک اگر کوئی ایبسولوٹ مونارک ہے، ایک کنگ ہے، تو اس کے پاس کتنی اتھارٹی ہوتی ہے، تو فی الحقیقت اس پورے جہاں کو چلانے والا، اس کا مالک اور جس کے پاس اختیار کل ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو جب ہم اس کو مان لیتے ہیں تو پھر ہم اس تصور کے بعد پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیری ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے، چونکہ جو ملک ہوتا ہے نا اس کے اندر بادشاہ کا حکم چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس دنیا کے اندر جو بادشاہ ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کے احکام اس دنیا کے اندر نافذ ہوں گے۔ پر اللہ نے ایک ٹیسٹ کے طور پہ ایک سسٹم بنایا غائبانہ، جس کے اندر ہم ابھی اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی ہدایت کے لیے پورا ایک سسٹم بنایا اور انبیاء کو بھیجا، اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا اور پھر بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ جو ہے گمراہی کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے طور پہ پھر دیکھ رہے ہیں کہ کون ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ہی قانون کو ماننے والا بنوں۔ الہ الناس میں مفہوم ہے عبودیت کا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جو بندہ ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے، ہر وقت کے لیے پابند ہوتا ہے، جو کہ آقا جو مالک کا حکم ہوتا ہے وہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں یہ بھی آیت ہے کہ اللہ نے جس طرح ایک ٹریڈ کر لیا ہم سے، کہ اللہ نے ہم سے ہماری جانوں کو خرید لیا، ہمارے اوقات کو، ہمارے جانوں کو، اور اس کی قیمت جو ہے وہ جنت ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کا، اپنی صلاحیتوں کا، اپنے اوقات کا استعمال ان چیزوں میں کریں جو کہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر اس کے انعام میں ہمیں جنت دیں گے، اور اللہ کے غضب سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس سے دور رکھیں گے۔ تو الہ الناس کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم مصیبت کے وقت کس کی طرف ہماری اٹینشن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں رجوع اللہ کی طرف کرے، ٹھیک ہے۔ بیمار ہو پر یہ یقین نہ ہو کہ دوائی مجھے ٹھیک کرے گی، اگر یہ یقین بھی ہو تو یہ ایک خفی قسم کا شرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ایک لگاتار محنت ہے، یعنی کہ صرف شرک یہ نہیں ہے کہ کہنا کہ جی بت گھر میں رکھنا، شرک میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کا یقین کس پر ہے، آپ کا یقین اسباب پہ ہے کہ مسبب الاسباب پہ ہے۔ تو یہ والا یقین جو ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جو انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ انسان مسلمان بھی کہنے کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پر یقین ان کا ہے کہ ڈگری ہوگی تو رزق ملے گا، جاب ہوگی تو رزق ملے گا، اور جب یہ ساری جو چیزیں نہ ہوں تو انسان جو ہے نا وہ شیک ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے، اور کہتے بھی ہیں کبھی کبھی کہ یہ نہ ہوگا تو اللہ کس طرح ہوگا یہ، تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے ہر چیز پہ، ڈگری ہوگی تب بھی اللہ ہی رزق دے گا، اور اگر دوائی ہوگی تب بھی اللہ ہی صحت دے گا۔ تو ہمارا یقین جو ہے وہ
اس کو بنانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اور ہم اللہ سے پھر یہ جب ہمیں تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ ہمارے الہ ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے حاجت روا ہیں، تو پھر ہم اس کو اللہ سے مانگے کہ مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تجھی کو سچا معبود مانوں، تیری ہی پرستش کروں، یعنی تیری ہی ورشپ کروں اور اطاعت کروں، یعنی کہ اوبے بھی میں آپ کو کروں، شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بھی بچوں. ٹھیک ہے، جیسے سورہ یاسین کے اندر اور بھی مقام پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان کی اطاعت مت کرو اور اس کے نقش قدم پر نہ چلو، اور اپنے ہوائے نفس کے بارے میں قرآن میں متعدد جگہ آیا کہ اس کی جو اتباع نہ کرو، خاص طور پہ جب ہوائے نفس اللہ کی ہدایت سے متصادم ہے. ٹھیک ہے، جب انسان کی ہوائے نفس کی تہذیب نہ ہوئی ہو تو پھر وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کی خواہش کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی ممانعت کی ہے. تو اس کی تہذیب کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ انسان کا نفس جو ہے وہ شریعت کے تابع ہو جائے. اسی کو تہذیب کہتے ہیں، اسی کو یہی سلوک کا، یہی احسان کا جو ہے مقصد ہے کہ انسان کہ نفس کی ایسی تعمیر ہو جائے کہ اس کی طبیعت، شریعت اس کی طبیعت بن جائے. تو ہم نے اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے نفس کی اصلاح فرما دے اور ہمیں اس طرح قوی بنا دے کہ ہم شیطان کے وساوس کو ریزسٹ کر سکیں اور اس دنیا کی جو اور ٹیمپٹیشنز ہیں ان کو ریزسٹ کر سکیں اور صراط المستقیم کے اوپر چل سکیں. ایک سورت قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہاں ہے لکھا ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایکسپلیسٹلی بیان کرتے ہیں کہ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جو اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اپنا الہ بنا دیتے ہیں. تو اس آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہو؟ تو پھر آگے ہے کہ کیا تم اس بندے کو فالو کرو گے؟ یعنی کہ ہم نے اس بندے کو فالو نہیں کرنا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم اللہ کے احکامات کو فالو کریں گے، اور اگر ہم نے کسی کو فالو کرنا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ ہادی ہیں، جو اللہ نے بھیجا ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور جو کہ قرآن کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے کہ جو اللہ کی تعلیمات ہیں اور جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں اس کو تعبیر دینے والے، اس کو جو امپلیمنٹ کرنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے. تو اس پر ہم اس کی اتباع کریں اور ہم اپنے نفس کی اور شیطان کی اور معاشرے کی اس کی اتباع نہ کریں. تو یہ 2 آیات ہیں، اس کو پڑھ لیجئے. اس سے پہلے تھا قل اعوذ برب الناس، اور اب ہم پڑھے ہیں ملک الناس الہ الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. تو آپ بھی انشاءاللہ آپ میں سے 1-2 لوگ اس کو دہرا لیں میرے بعد. مالک الناس الہ الناس. ماشاءاللہ، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. ابھی تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر کیا، اور ہم نے کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. تو 3 صفات اللہ کی ہم نے ذکر کی، اور پھر ہم اب کہہ رہے ہیں کہ کس چیز سے، کس شر سے ہم حفاظت چاہتے ہیں. تو وہ آیا من شر الوسواس الخناس، من شر سے. ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی آیا. الوسواس، شر کے معنی جو ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ برائی اور تکلیف، یا کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے اس کو ہم شر کہتے ہیں. الوسواس جو ہے وہ وسوسہ دینے والے کو کہتے ہیں. تو الوسواس بار بار وسوسہ ڈالنے والا، تو اس کے اندر مبالغہ بھی ہے. تو ادھر اشارہ ہے
شیطان کی طرف کہ یہ شیطان وہ ہے جو کہ بار بار وسوسے ڈالتا ہے، ایک دفعہ نہیں ڈالتا، جس کو ہم وہ بھی کہتے ہیں وہ جو او سی ڈی، کمپلسیو آبسیسو ڈس آرڈر کے انسان، اگر یہ ایک بیماری ہوتی ہے جب شیطان اس کو انسان کو بالکل اپنے جیسے کنٹرول میں لے لیتا ہے، تو شیطان کا کام ہے کہ بار بار وسوسے ڈالنا، بار بار برے خیالات ڈالنا، اور انسان کا کام ہے کہ اس کو اٹینشن نہ دینا، اور جو ہے اپنے کام اور اپنے آپ کو ایسے مضبوط کرنا کہ اس سے آپ انفلوئنس نہ ہو۔ تو من شر الوسواس، وسوسہ جو ہے اس کا مطلب ہے بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ چلے کہ کوئی ہمارا دشمن آ کے ہمیں بتا رہا ہے، بلکہ ایسے ہی لگے جیسے یہ میرا ہی خیال ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آیا شیطان کی طرف سے ہے، یا جو انسان کے ساتھ ایک جو جن ہوتا ہے، جو انسان مطلب شیطان کا ایک اسسٹنٹ جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے جو خیال آتا ہے اس کو ریزسٹ کرنا۔ اس کے لیے اگر انسان سٹیپس لے، وہ وضو میں رہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، تو پھر وہ شیطان جو ہے بالکل کمزور ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان جب کھانا کھائے اور اللہ کا نام لے تو اس کا شیطان جو ہے اس کو کھانا نہیں ملے گا، جب کھانا نہیں ملے گا تو وہ ویک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اتنا پاورفل نہیں رہتا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی پروٹیکشن نہ سیکھ کرتے ہیں، نہ ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے آپ کو پروٹیکشن ملے، تو پھر شیطان بہت قوی ہو جاتا ہے، اور وہ پھر انسان کو جس طرح وہ ایک پپٹ ہوتا ہے نا، آپ اس کو جو مرضی کہیں وہ کرتا ہے، تو انسان کو اس طرح وہ اس کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں ضرورت ہے یہ جو معوذتین ہے، اور اللہ کا ذکر ہے، اور وضو میں رہنا، پاکیزگی کے اندر رہنا، تو یہ جب ساری چیزیں آتی ہیں تو انسان پھر وہ جو اس کا ایک مقام ہے اشرف المخلوقات، اس کو وہ ریچ کر سکتا ہے۔ الخناس جو ہے وہ اسی کی صفت ہے۔ الوسواس جو ہے بار بار وسوسے ڈالنے والا ہے، اور الخناس آپ نوٹ کریں کہ جو الوسواس کا اعرابی سٹیٹس ہے زیر لگا ہوا ہے، اسی طرح الخناس کا اعرابی سٹیٹس ہے زیر لگا ہوا ہے، کہ یہ اس کی صفت ہے۔ الوسواس وہ جو کہ الخناس ہے۔ الخناس جو ہے اس کا مطلب ہوتے ہیں، اس کا دو مطلب ہیں، کہ ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، کہ ایک شیطان ایسے ظاہر ہوا، ایک خیال آیا اور پھر چلا گیا، اور پھر یہ ہے کہ پیچھے ہٹ جانے والا، یعنی کہ شیطان جو ہے اس کا جو فریب ہے وہ کمزور ہے، کہ جب آپ اس کو ریزسٹ کریں گے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ ایک اس قسم کا اینمی ہے کہ ہے کنسسٹنٹ، لیکن جب آپ اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو آپ اگر خود قوی ہیں اور خود آپ جو ہے اپنے آرمڈ ہیں، آپ اللہ کے بتائے ہوئے جو اذکار کرتے ہیں، یا جو اللہ نے پروٹیکشن آپ کو بتائی ہے وہ آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، پیچھے ہٹ جائے گا، فوراً پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ دوبارہ آئے گا۔ انسان جو ہے آخر وقت تک اس دشمن سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا۔ جیسے کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل جو ہے ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان کو گرمائش ملتی ہے تو وہ پھر سے جو ہیں نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں شیطان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ ڈورمنٹ تو ہو سکتا ہے، اس کو سپریس تو کیا جا سکتا ہے، پر یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو ہمارے جو بزرگ بھی گزرے ہیں ان کا یہی معاملہ ہوتا تھا کہ آخر وقت تک، موت کے آنے تک، وہ اپنے آپ کو معمون نہیں سمجھتے تھے کہ میں اب بالکل پروٹیکشن میں ہوں، میں تو آزاد ہو گیا، میرا نہ نفس ہے، نہ مجھے شیطان اٹیک کر سکتا ہے۔ آخر وقت تک وہ جانتے تھے کہ یہ دشمن ہے جو کہ مجھے آخر وقت تک کوشش کرے گا کہ میں سیدھے راستے سے ہٹ جاؤں۔ تو یہ دو صفات ہیں شیطان کی، کہ یہ الوسواس ہے اور الخناس ہے۔ وسواس جب انسان اللہ کو بھول جائے تو وہ وسوسے ڈالے گا، اور وہ الخناس
جب اللہ کو یاد کریں گے تو یہ پیچھے ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو تمام چیزیں ہمیں بتائی گئیں کہ جی ہم اللہ کا ذکر کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, اور بھی جتنے بھی اذکار ہیں وہ کریں گے تو پھر جو ہے شیطان وہاں سے بھاگے گا. تو یہاں ہم اس کا تصور کریں کہ شیطان کے حملے کے انڈر ہیں ہم. ٹھیک ہے, اللہ سے پناہ مانگیں دل سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. تو یہاں اس کو ایک دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں, من شر الوسواس الخناس. یہ ایک دفعہ پڑھ لیجئے, سب لوگ پڑھیے. من شر الوسواس الخناس. ماشاء اللہ. تو ہم نے پڑھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, پہلے 3 صفات کا ذکر کیا اور پھر کہا من شر الوسواس الخناس. یہ وہ شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے پر جو جب کنفرنٹ کیا جائے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے. اور یہ جو الوسواس ہے, وسوسے دینے والے, یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ وہ ہیں جو الذی کا مطلب ہوتا ہے جو, یوسوسو, یہ جو یوسوسو ہے یہ فعل مضارع ہے. یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے, تو وسواس تھا فاعل, یوسوسو ہے فعل مضارع, کہ یہ وہ ہیں جو یوسوسو یہ وسوسے ڈالتے ہیں فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں. ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے لفظ صدر, سینے کو کہتے ہیں, دل کو کہتے ہیں. مصدر جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا صدر کیا ہوتا ہے. سینے کو بھی صدور کہا جاتا ہے, اور قرآن کو بھی کہا گیا کہ شفاء لما فی صدور, کہ جو انسانوں کے سینوں کے اندر امراض ہیں اس کے لیے قرآن جو ہے شفا ہے. اور شیطان کا کام ہے کہ لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالنا. تو الناس آپ پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں. انسان اور ناس قرآن مجید میں تقریباً 300 دفعہ ہے, یعنی تقریباً ہر صفحے ہر 2 صفحات پر ایک دفعہ آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا, انسان یا الناس. تو اپنے آپ کو اب آپ سوچئے کہ جب وسوسہ آتا ہے تو کس طرح وہ پورا ایک سائیکل بنتا ہے. پہلے انسان کے دل میں ایک خیال آتا ہے, پھر اس کا بندہ اہتمام کرتا ہے یا سوچتا ہے یا نیت کرتا ہے, بے شک یہ اچھا کام ہو یا برا کام. یہاں وسوسہ تو برے کام کے لیے ہوتا ہے, لیکن ایک خیال جب آتا ہے تو اس وقت انسان اس کے لیے نیت کرتا ہے. اچھا کام بھی اگر کوئی, اس کا بھی ایک, اس کو خواطر کہتے ہیں, دل کے اندر خیال آنا, اس کے سب سے پہلا سٹیپ یہ کہ انسان نیت کرتا ہے. پر یہاں چونکہ وسوسہ کا ذکر ہو رہا ہے تو وسوسہ آئے گا, وہ اٹ سیلف آپ کو ہارم نہیں کاز کر سکتا جب تک آپ اس کی نیت نہ کریں کہ میں اس پر عمل کروں گا. اس کے بعد پھر جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد بار بار کرنے سے وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے, اور عادت پھر انجام تک لے جاتی ہے. پھر ایسا شخص شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اسی برے کام کی طرف دعوت دیتا ہے. تو اب دیکھ رہے ہیں سٹارٹ کہاں سے ہوا, ایک بہت ہی مائنر وسوسے سے جو کہ انسان نے اس پر عمل کیا, اور پھر وہ شیطان کا الائے کار بن گیا, کہ اس کا ٹول بن گیا جس کے ذریعے وہ اور لوگوں کو جو ہے مس گائیڈ کرتا ہے. تو ہم اس چیز سے پناہ اللہ سے سیکھ کریں کہ ہم شیطان کے الائے کار نہ بن جائیں. تو یہ آپ دیکھیں شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. سینہ دل کا آنگن ہے, چور کا حملہ آنگن سے شروع ہوگا, کہ جس طرح ایک جگہ جہاں سے انٹرنس ہوتی ہے انسان کے تمام جو اعمال ہیں وہ اس کے دل کے تابع ہیں. تو دل جو وہ جگہ ہے جہاں سے اٹیک شروع ہوتا ہے.
تو اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کے زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان جب بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر بعد میں توبہ کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، اور صحیح توبہ کی شرط پر، یعنی کہ اس گناہ سے تائب ہونا ہے، اس کو کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے، اور اگر خاص طور پر اس پر ندامت کا ہونا ہے، اور اگر اس گناہ کے اندر کسی کے کوئی رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوئے تو ان کو ریٹرن کرنا ہے۔ تو انسان کی جو سارے دل کے امراض ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تصوف میں پڑھا جاتا ہے، اس کو احسان کی سائنس میں پڑھا جاتا ہے کہ انسان کے سینے کے کیا کیا امراض ہیں، ٹھیک ہے، اور ان امراض کے اندر جو بیج ڈالنا ہے اور اس کو ان امراض کو بڑھانے کا کام شیطان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھنا کہ کون کون سے امراض ہیں یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ امام غزالی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اکثر لوگوں کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ اللہ جس کو چاہے اس کو تو پروٹیکٹ کرے، پر زیادہ تر لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ دلی امراض ہوتے ہیں، کسی کے اندر حسد ہے تو کسی کے اندر جو ہے وہ کبر ہے، کسی کے اندر کوئی اور بیماری ہے۔ ان سب چیزوں کو ان میں انڈلج کرا کے شیطان آپ سے پھر برے کام کرواتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ان امراض کا علاج کرنا ہے، اس کے بارے میں فکر مند ہونا ہے، اور اس کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں، کیونکہ قرآن جو ہے شفاء لما فی الصدور، انسان کے سینے کے اندر جتنے بھی امراض ہیں اور جتنے بھی شکوک اور شبہات ہیں ان سب کا جو علاج ہے وہ قرآن مجید میں ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ جائیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک مفتاح ہے، ایک کی ہے، جس کے ذریعے ہم قرآن کے ذریعے تمام معارف حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی ہماری سکنسز ہیں ان کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ 5ویں آیت ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو جی میں یہ مکمل کرتا ہوں پھر آپ سے سوال آپ کو سنتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے۔ جی آپ کا سوال۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو جو عقل اور شعور دیا جاتا ہے، اگر ویسے بایولوجیکلی دیکھیں اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، ہمارا دماغ سوچتا ہے، کرتا ہے، لیکن پھر اور دل کا اس قسم کا اس کے پاس کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ جو عقل شعور سے ریلیٹ کرے۔ پھر ہر چیز میں قرآن میں نا وہ جیسے یہ وسوسوں کی یہ سب دل سے کیوں ریلیٹ کیا جاتا ہے؟ جی اصل میں اس کے بارے میں یہ جو آج کل کی ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ جی کیونکہ انسان جو ہے نا اس کے اندر ایک چیز ہے جس کو اس کی اس کی کانشیسنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو علامہ اقبال اس کی خودی کہتے ہیں، جس کو ہم انسان جس کو کہتا ہے انسان کہ میں ہوں، یہ ٹھیک ہے، اس کی انا کہتے ہیں۔ یہ جو ٹریڈیشنلی اس کا سینٹر جو ہے نا اس کو دل مانا جاتا ہے، اور اس کا تعلق کچھ دماغ سے بھی ہے، لیکن جو عقل ہے وہ اسلامی طور پر اور اسلامک سائنسز کے حساب سے اس کا جو محل ہے وہ اس کا دل ہے۔ انسان جو عقل کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط میں ڈیفرینشیٹ کر سکنا، کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو روک سکنا برے کاموں سے یا ایسے کاموں سے جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس کا عقل، اور پھر خاص طور پہ عقل کے ذریعے ہم تفکر کر سکتے ہیں، عقل کے ذریعے ہم اللہ کی آیات کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر عقل کو کہا گیا کہ یہ فعل القلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں
اب ظاہر ہے جو برین ہے، جو دماغ ہے، اس میں بھی اس میں کوگنیٹیو ایلیمنٹ آ جاتا ہے، پر ایک انٹیویشن ہے، ایک انٹیویٹیو ایلیمنٹ ہے. تو ہمارے جو ہمارا جو وجود ہے اس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں، اور صرف ہمارا کوگنیٹیو ایلیمنٹ نہیں ہے، صرف برین نہیں ہے. تو آج کل کی سائنس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو برین میں ڈھونڈنا چاہتی ہے، اس لیے جو کانشیسنیس کا کویشچن ہے وہ ہم نہیں سالو کر سک رہے. اس کو اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو یو ول فائنڈ دس ایز دی ہارڈ پرابلم آف کانشیسنیس. یہاں تک کہ لوگ اس کو بھی ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی کانشیسنیس کہاں جاتی ہے، برین کے اندر کون سا سوئچ ہے جو آف ہو جاتا ہے. تو یہ ایک انوالوڈ کویشچن ہے، اور اس کو سائنس کے ذریعے ہم ٹوٹلی آنسر نہیں کر سکتے. اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فزیکل ہیں، آپ کے دماغ کے اندر آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ جو آپ سوچ رہے ہیں یہ دماغ میں ادھر ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ اس کی میٹا فزیکل ریالٹی بھی ہے. تو اس سینس میں یہ جب ہم قلب کہتے ہیں تو یہ ہمارا فزیکل ہارٹ کی طرف ریفرنس نہیں ہوتی، یہ ایک میٹا فزیکل، ایک لطیف آپ کہہ لیں ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے جس سے انسان سوچتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا سکا کہ یہ جو قلب ہے، ایک تو میں نے چیز بتائی کہ یہ فزیکل ہارٹ نہیں ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ قلب کے امراض، تو وہ فزیکل ہارٹ کے امراض نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس تھنکنگ اور عقل کا فیل کرنے والا جو ایک انسان کا ایک عضو ہے اس کے بارے میں ریفرنس ہے، جو کہ ایک اسپریچول ایک آرگن ہے. تو یہ آپ مزید دیکھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جیسے امام غزالی یا امام شاہ ولی اللہ وہ قلب کو ڈیفائن کرتے ہیں. خاص طور پہ امام غزالی اپنی کتاب میں قلب کے بارے میں، نفس کے بارے میں، روح کے بارے میں، ان سب کے بارے میں ڈسٹنگوش کرتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کے مطلب یہ تھوڑا سا ہمارے کورس سے ہٹ کے ہے، پر آپ کو اس سے کچھ پتہ چلا، کیونکہ اور جگہ بھی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسان جو ہے نا، عقل جو ہے اس کا فیل جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ تھوڑا سا آپ کو اس میں کچھ کلیریفیکیشن ملی. جی ٹھیک ہے سر، میں اس کے بارے میں پڑھوں گی مزید. جی امام غزالی کی احیاء علوم الدین کتاب ہے، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے اس کے بارے میں، اس کی ٹرانسلیشنز بھی ہوئی ہیں، تو آپ پڑھیے گا کہ قلب، عقل، روح اور نفس، ان چار چیزوں میں کیا فرق ہے. قرآن میں اور اسلامک بکس میں کبھی کبھی ان کو انٹرچینجبلی بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ بھی امام غزالی نے بتایا، اور کبھی کبھی ان کا خاص مطلب ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وہ چیپٹر اس سوال میں آپ کو ہیلپ کرے گا. اور سر آخری نام ریپیٹ کر دیں گے آپ؟ جی، اس کتاب کا نام ہے احیاء علوم الدین، دین کے علوم کی احیاء، اس کو ریوائیو کرنا. یہ بہت مشہور کتاب ہے امام غزالی کی، اور اردو میں بھی ہے، احیاء علوم کے نام سے شاید اس کی ٹرانسلیشن ہے. تو جو ٹھیک ہے. آخری آیت ہے سورۃ الناس کی وہ ہے من الجنۃ والناس، کہ جیسے اس سے پہلے ہم نے کیا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ الوسواس الخناس، جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں اور پیچھے ہٹنے والے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، بے شک وہ جو وسواس ہوں وہ جنہ سے ہوں، یعنی کہ جنات میں سے ہوں، یا پھر لوگوں میں سے ہی ہوں. کہ لوگ بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ شیطان کے اعلی کار بن جائیں، تو پھر وہ یہی کام کرتے ہیں کہ انسان شیطان نما انسان ہوں گے جو آ کے آپ کے دل میں وسوسے ڈالیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کر رہے ہیں صورت میں دونوں قسم کے الوسواس الخناس سے، بے شک وہ جنہ میں سے ہوں، جنوں میں سے ہوں یا لوگوں میں سے ہوں. تو یہاں سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہے، جیسے حدیث میں آیا، وہ ایک بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملہ کرنے کی کوشش میں ہے. اپنے جن کی موجودگی کا احساس رکھیے. انسانی وسواس کون ہے؟
ہر وہ دوست یا گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک والے یا گناہوں پر اکسانے کی بات ہو وہ شیطانوں کی مجلس ہے، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور ایسی کمپنی میں جائیں جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ کے دل میں آئے، جس میں یقین بڑھے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے یقین کے اندر کمی ہو۔ تو آج کل کی جو خاص طور پہ میڈیا ہے تو وہ اللہ ماشاء اکثریت جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں لے کے جاتی، وہ ہوائے نفس کی پیروی کے لیے، یا جس کو ہم لغو چیزیں کہتے ہیں اور لہو و لعب کہتے ہیں، کہ کھیل کود اور آئیڈل ٹاک، ان چیزوں میں زیادہ انسان کو مصروف کرتی ہے۔ تو ہم ان سب چیزوں کو ریکگنائز کریں اور جنوں سے اور ایسے انسانوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ ہمارا نظام تعلیم بھی جو ہے جو غیروں کی طرز پر ہے، تو اس کے اندر بھی ایلیمنٹس ہیں جو وسواس کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ انسان کے دلوں میں شک ڈالتے ہیں کہ بھئی کیا واقعی اسلام جو ہے وہ سچا ریلیجن ہے، کیا واقعی اللہ ہمارے خالق ہیں، کیا انسان جو ہے وہ ایوولوشن کے ذریعے جو لوور اینیمل سے ایوالو ہوا ہے، یا واقعی جس طرح اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اس طرح ہے۔ تو جب علم اللہ سے جدا کر دیا جائے گا اور اللہ کی ہدایت سے جدا کر دیا جائے گا، تو وہ علم جو ہے وہ پھر وسواس کا کام کرے گا اور وہ چیز آپ کو اللہ سے جوڑے گا نہیں۔ اسی لیے جو پہلی وحی تھی اللہ کی، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ کو جوڑ دیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ تو ہمارا اقرأ جو ہے وہ لوگوں کے نان مسلمز کے اقرأ سے فرق ہے۔ ہم نے وہ علم حاصل کرنا ہے اور اس علم کو ہم نے جوڑنا ہے، مطلب ہمارے لیے سیکولر اور ریلیجیس دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہم نے ہمارا علم جو ہے وہ کوہیرنٹ ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ وی نیڈ ایکسیلنٹ Islamic biologists and physicists and engineers and business people and journalists۔ تو اب جس فیلڈ میں بھی ہیں، اب کوشش کریں کہ اسلام کو بھی سیکھیں اور پھر اسلام کے پیغام سے ریکنسائل کریں اور دیکھیں کہ آپ کی جو تعلیم ہے اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو شکوک اور شبہات کی طرف لے کے جاتی ہیں اور یقین سے دور کرتی ہیں، تو وہ غیر اسلامی ہیں، اور آپ ان چیزوں کو اس کے اندر انٹیگریٹ کریں جس سے جو ہے، کیونکہ کوئی بھی اوتھینٹک نالج جو ہے وہ متصادم نہیں ہو سکتی اسلام سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس دنیا کے جو علم ہے، علم الاسماء، اور جو اللہ کا دیا ہوا پیغام ہے، علم الاحکام، اور اللہ تعالیٰ کے جو تعارف ہے، وہ ان سب چیزوں میں کوئی تصادم نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے اندر کچھ ہمیں گیپ نظر آتا ہے تو اس کی وجہ سے ہے کہ ہم نے پچھلے کتنے 100 سالوں سے ہم نے محنت نہیں کی کہ ان جو ایک اب پوری سائنس اگر ڈیولپ ہو رہی ہے ڈائیورسڈ فرام جو اللہ کی گائیڈنس ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کے اندر آہستہ آہستہ ایسی چیزیں آ جائیں گی جو کہ انسان کو، جس میں صحیح بات بھی ہوگی لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ تھوڑا سا دے آر آف دا مارک، وہ ریکگنائز نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نظام کو چلانے والے ہیں۔ تو جو اسلامک سائنس ہوگی اس کے اندر جو بیسک ایپسٹمالوجی ہے، بیسک رول ہے، وہ اللہ کو ہم دیں گے، اللہ کو خالق مانیں گے، اللہ کو مالک مانیں گے اینڈ سو آن۔ اور پھر اسی طرح بتایا ہوا ہے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، ایڈورٹائزمنٹس وغیرہ یہ بھی یہی رول پلے کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، اب
کے علم میں ہوگا جب بات ہوتی ہے کہ جی قرآن کو پڑھایا جائے اسکولوں میں تو لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. وہی لوگ ہیں جن کا ذہن ایسا بن چکا ہوا ہے، جن کے اوپر اب شیطان نے اتنا کنٹرول کر لیا ہے کہ وہ اس بات کو بھی ریزسٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کا ناظرہ پڑھ لینا کافی ہے، پر جو ہمارا ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرح کی سائنسز بنانی ہے جس کے اندر ہم لیڈرز ہوں. اگر ہم نے انجینئرنگ میں، ہم نے لاء کے اندر اسلامی تعلیمات کو لے کے آنا تو وہ قرآن سمجھے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے صرف سپرفیشل قرآن کی نالج کافی نہیں ہے. وی نیڈ ٹو گو ڈیپ، وی نیڈ ٹو نو سفیشینٹ عربک تاکہ ہم خود اس کو اپلائی کر سکیں اور اس کے لیے محنت کر سکیں کہ وہاں سے گائیڈنس، اسلامک گائیڈنس قرآن سے سیکھ کر کے اس کو اپنی فیلڈس کے اندر اپلائی کریں. تو یہ آخری آیت تھی. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بے شک وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں. تو الناس جو ہے قرآن کے آخر میں آیا، چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو، قرآن کریم بھی ختم ہو جائے، آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا اپنی موت تک. آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ اس کے ذکر کے ذریعے. اگر آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں، سورۃ الناس کے اندر شروع میں 3 اللہ کے صفاتی نام تھے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 صفات تھیں، اور پھر ایک شر کا ذکر ہے، من شر الوسواس الخناس. پھر اس کی کلیریفیکیشن ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سورۃ الفلق میں ان کنٹراسٹ شروع کے اندر ایک صفت کا ذکر تھا، رب الفلق، اور پھر 3 شرور کا ذکر تھا، غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو جو سورۃ الفلق کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 3 ایسے نقصان ہیں جن کا اکثر صرف دنیا ہی میں نقصان ہے، رات کا، النفاثات فی العقد اور حاسد اذا حسد. اور قل اعوذ برب الناس میں جو نقصان ہے جو الوسواس الخناس کو فالو کرنے سے ہوگا وہ آخرت کا ہے. تو ایک طرح سے یہ بیوٹیفلی کمپلیمنٹ کرتی ہیں، اور اس میں سیمیٹری بھی ہے، اس میں ڈائیورسٹی بھی ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت کے جتنے بھی شرور ہیں جو آپ کو ہارم کر سکتے ہیں اس سے پروٹیکشن بھی ہے. تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو ہم نے سیکھا اس کو لائف کے اندر لے کے آئیں. ہر نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اور معوذتین فجر اور مغرب کے بعد، اور رات کو سونے سے پہلے. تو یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے سورۃ الناس کا پڑھنا. اسے معوذتین کہتے ہیں. اس کو جب ہم بار بار پڑھیں گے تو ایک تو ہم اٹینٹیو ہو جائیں گے کہ ہاں ہمیں ہمارا دشمن ہے جس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بھی اسٹرانگ ہوگا. سونے کے وقت پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ثواب اس کا ہے، اور ظاہر ہے اس کا اثر بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ زندگی ہوگی، اور جو وسوسے ہیں اور جو شرور ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. تو اس کو زندگی میں ہم کیسے لائیں؟ دعا کریں. کیا میں سورۃ الناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ اس کا محاسبہ کریں. سوچیں کہ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں، کیوں ایسا ہوتا ہے، اور کیا اس کی وجہ بری صحبت ہے، بری چیزیں ہیں، برا میڈیا ہے، علم کی کمی ہے.
تو جو آپ خود تشخیص کرتے ہیں اس کے حساب سے پھر ایک پلان بنائیں، اس سے شیطان کے حملوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور ایسے دوستوں میں رہیں، ایسے لوگوں میں رہیں جو آپ کے لیے معاون ہوں، جیسے قرآن کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ آپس میں معاون بنو ایک دوسرے کے اچھے کاموں میں اور پرہیزگاری میں، اور نہ تعاون کرو کس کے اندر، کہ گناہوں کے کاموں میں۔ اور پھر آپ آگے لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں، کہ لوگوں کو بتانا کہ شیطان کے خطرناک حملے کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، اور اس کے سد باب کی انفرادی اور اجتماعی کوشش کرنا۔ تو اب انشاءاللہ جب ہمارا یہ جو ٹرانسلیشن کا اور ووکیبلری کا پارٹ ختم، اب ہم قواعد کی طرف چلتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم ٹی پی آئی میتھڈ کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس موقع پر انشاءاللہ آپ ایک لمبی سانس لیں اور فلی اٹینٹیو ہو جائیں، تاکہ ہم جو گرامر کا پارٹ ہے اس کو اچھی طرح کر سکیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل جو ہیں مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں، اور اسم ہمارے ٹیبل میں ہیں، فاعل اسم ہوتا ہے، مفعول اسم ہوتا ہے، اور مصدر جو ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں ہم نے مؤنث کے صیغے بھی پڑھے تھے، فعلت اس ایک عورت نے کیا، تفعل وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ تو ہم دعا پڑھ لیں، اللہ سے مانگیں علم، وہ علم جو ہمیں نفع دے، اور جو اللہ نے ہمیں علم دیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربی زدنی علما، ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا یہ پورا ٹیبل، تو آپ میں سے کوئی یہ پورا ٹیبل کروا سکتا ہے ہمیں؟ فعلا، آپ میں سے کوئی پڑھے تو میں اشارے کر لیتا ہوں۔ فعل، فعلوا، فعلت، فعلتم، فعلت، فعلنا، يفعل، يفعلون، تفعل، تفعلون، أفعل، نفعل، افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا، فاعل، مفعول، فعل۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ اب میں سے ایک اور اسٹوڈنٹ اگر کرنا چاہے، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتم، فعلت، فعلنا، يفعل، يفعلون، تفعل، تفعلون، أفعل، نفعل، افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا، فاعل، مفعول، فعل۔ ماشاء اللہ۔ تو ہم نے دیکھا ماضی، مضارع، امر، نہیں، فاعل، مفعول اور مصدر، اور آخر میں ہم فیمیل کے لیے کہتے ہیں فعلت اور تفعلو۔ تفعلو دونوں میں کامن ہے، یہاں بھی تفعلو ہوگا، یہاں بھی تفعلو ہوگا، ہمیں پتہ چل جائے گا کانٹیکسٹ سے کون سا تفعلو ہے۔ اور یہ پچھلے والے ٹیبل سے اس طرح ہم اس کو کمپلیمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہوا فعلا، ہی فعلت، اس سائڈ پہ میل، اس سائڈ پہ فیمیل، ہوا فعلا، ہی فعلت، ہوا یفعل، ہی تفعل۔ اور پھر اپنے ذہن میں پکا کرنے کے لیے کہ سامنے بھی تفعل ہوتا ہے اور یہاں بھی تفعل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں انت تفعل، ہی تفعل۔ تو اس سے آپ کے ذہن میں انشاءاللہ یہ پکا ہو جائے گا۔ ہم نے ابھی تک جو کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں باب فتحہ، ٹھیک ہے۔ یہ باب جو ہے اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں جو اسی پیٹرن پہ ہوتے ہیں، اور پیٹرن کا مطلب یہ آپ دیکھیں اس سائڈ پر، آپ میرا دیکھ سک رہے ہیں جو میں ماؤس ہلا رہا ہوں، یس سر۔ اس کے اندر تینوں جو لیٹرز ہیں اس پر زبر ہے، فتح، اور یہاں پہلے پر زبر ہے، پھر سکون ہے، پھر زبر ہے، پھر پیش ہے۔ تو ان کے اندر اس والے باب میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ ماضی کے اوپر 3 لیٹرز ہیں، تینوں پر زبر ہے، یہاں سیکنڈ پہ سکون ہوگا اور تھرڈ پر زبر ہوگا، فتح یفتح، فعل یفعل، جعل
یجعل، یہ ایک باب ہے، اسے باب فتح کہتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا باب ہوگا اس میں ماضی پہ تو 3 زبر ہیں، لیکن مضارع کے اندر تیسرے کے اوپر پیش ہوگا، اسے باب نصرہ کہتے ہیں. اس کی زیادہ مثالیں ہیں، نصر ینصر، یہ اگلا سبق ہوگا. خلق یخلق، ذکر یذکر، رزق یرزق، کفر یکفر، دخل یدخل، عبد یعبد. تو یہ اگر آپ قرآن پڑھتے رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے الفاظ، یذکر، ذکر، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس میں بس تیسرے والے کے اوپر پیش آتا ہے. ایک اور باب ہے اس کے اندر تیسرے کے اوپر زیر آتا ہے، جیسے ضرب یضرب، ظلم یظلم، صبر یصبر، غفر یغفر. صرف یہ فرق ہے کہ مضارع کے اوپر تیسرے کے اوپر زبر پیش اور زیر آتا ہے، اور ایک اور ہے جس کے اندر ماضی کے اندر سیکنڈ کے اوپر زیر آ رہا ہے، سمع یسمع. تو مضارع میں یہ فتح کی طرح ہے، یفتح یسمع، فرق آتا ہے ماضی کے اندر. تو یہ پیر جو ہے ان دونوں کو دیکھنا ہوتا ہے، جب آپ دونوں کو ڈیٹرمن کر لیں پھر پورا ٹیبل بن جائے گا. جیسے ضرب یضرب سے اب آپ بنا لیں گے ضرب ضربو، ضربت ضربتم، ضربت ضربنا، یضرب یضربون، تضرب تضربون، اضرب نضرب، اضرب اضربو، لا تضرب لا تضربو، ضارب مضروب ضرب. تو آپ نے دیکھا کہ سب کچھ اسی طرح ہے، صرف آپ کو 2 چیزیں پتہ چل جائیں، ایک بتا دیا جائے کہ یہ کون سے باب سے ہے، آپ سب کچھ خود نکال لیں گے. تو آپ کا اب یہ کام بھی ایک ہوگا کہ یہ یاد کرنا کہ کون سا جو فعل ہے وہ کون سے باب میں سے. اگر میں مثال کے طور پہ آپ سے بعد میں پوچھوں، ابھی ہم نے سب کیا نہیں ہے، میں کہوں صبر کون سے باب کا ہے، تو آپ اپنے سوچیں ذہن میں کہ اس کا مضارع کیا ہے. صبر یصبرو ہے؟ نہیں ہے. اصل میں جب آپ کو پتہ چل جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا یصبرو نہیں ہے، اصل میں یصبرو ہے. تو صبر یصبرو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ ضرب یضرب باب سے ہے. تو آپ نے ان ابواب کو یاد کرنا ہے اور پھر ورڈز کو ان کے اندر فٹ کرنا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کون سے باب سے ہے. میں نے تھوڑی لمبی بات کی، آگے کا آپ کو بتایا، ہوپ فلی آپ کو آگے آسانی ہوگی. اب ہم فتح یفتح کے باب کو اسٹڈی کریں گے. فتح یفتح، فعل یفعل، جعل یجعل. تو فعل ہم نے پڑھ لیا تھا، تو فتح بھی ویسے ہی ہے. تو آپ میں سے 2 لوگوں نے پریکٹس کیا، جزاک اللہ خیر. اب آپ میں سے میں 2 اور والنٹیئر چاہتا ہوں جو کہ سلائیڈ سے دیکھ کے پڑھ لیں، طریقہ وہی ہے. جیسے فعل، فعلوا، فعلت، فعلتم، فعلت، فعلنا، يفعل يفعلون، تفعل تفعلون، افعل نفعل، افعل افعلوا، لا تفعل لا تفعل، فاعل مفعول فعل، هو فعل هي فعلت، هو یفعل هي تفعل، انت تفعل هي تفعل. اب پورا ہم نے اس ٹیبل کو بھی کر لیا، اس کے بعد والی یہ چیز بھی کر لیں. تو اب مجھے کوئی فتح کے لیے کر کے یہ بتا دے، بے شک آپ سلائیڈ سے دیکھ کے کر لیں، پر کانفیڈنس آیا آپ میں اور پھر آپ خود بھی اس کو کریں. تو آپ میں سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ یہ کرے جی. فتح، فتح، فتحوا، فتحت، فتحتم، فتحت، فتحنا، یفتح، یفتحون، تفتح، تفتحون، افتح، نفتح، افتح، لا تفتح، افتح کے بارے میں کرنا ہے افتحو، پہلے واحد ہاں پھر جمع. افتح، افتحوا، لا تفتح، لا تفتحوا، فاتح، مفتوح، فتح، 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 ہوا فتح، آگے بھی ہے ہوا فتح، ہوا فتح، ہوا یفتح، پہلے ہیا اس طرح کرنا ہے ہوا فتح ہیا فتحت، کیونکہ میل اور فیمیل کو کمپیئر کرنا ہے. ہوا فتح ہیا فتحت، ہوا فتح، ہیا فتحت، پھر اوپر یفتح، ہوا یفتح، ہیا تفتح،
پھر سامنے انت تفتح، انت تفتح، ہی تفتح. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اب یہی پیٹرن ہے، اس کو جعلہ کے لیے کرنا ہے. جعلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے بنایا. جعلہ، جعلو، جعلت، جعلتم، جعلت، جعلنا. یجعلو، یجعلون، تجعلو، تجعلون، اجعلو، نجعلو، اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا تجعلو، جاعل، مجعول، مجعول، جعل. اور پھر وہی پہلے میل فیمیل. ہوا جعل، ہی جعلت. پھر مضارع کے لیے ہوا یجعل، ہی تجعل. پھر سیکنڈ پرسن اور پھر فیمیل کے لیے انت تجعل، ہی تجعل. تو اب آپ میں سے ایک اور اسٹوڈنٹ جس نے ابھی تک نہیں کیا. جعل، جی جعلوا، جعلت، جعلتم، جعلت، جعلنا. یجعلوا، یجعلون، تجعلوا، تجعلون، اجعلوا، نجعلوا. اجعل، اجعلوا، لا تجعل، لا تجعلوا، جاعل، مجعول، جاعل. ہوا جعل. سر ابھی سلائڈ نہیں آئی نیکسٹ شو والی. تو آپ خود کریں نا. ہوا جعل، سر وہ بھی زیادہ فلوئنسی نہیں ہے اس میں. ہوا ہوا جعل. جعل، ہی جعلت. ہوا یجعل، ہی تجعل. انت تجعل، ہی تجعل. اچھا یہ نا سلائڈ جو ہے اس پہ ڈپینڈنس نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی دیکھے بغیر آنا چاہیے. تو اب اگلی دفعہ میں بھی میں آپ کو ٹیسٹ کروں گا، ٹھیک ہے. آپ کو میں کہہ دوں گا فتحہ کا کرو، تو پیٹرن تو یہی ہے نا، تو آپ کر سکیں گے. آپ میں سے کوئی بندہ جو مجھے فتحہ کے لیے کر کے بتائے، میں سلائڈ بس یہ رکھوں گا، پورا ختم کرنا ہے. کوئی ہے کانفیڈنٹ کہ کر سکتا ہے؟ عثمان آپ کریں کوشش. فتح، فتحوا، فتحت، فتحتم، فتحتو، فتحنا. يفتح، يفتحون، تفتح، تفتحون، افتح، نفتح. افتح، افتحوا، لا تفتح، لا تفتح. فاتح، مفتوح، فتح. هو فتح، هي فتحت. هو يفعل، هو يفعل، یفتح، هو يفتح. هي تفتح، هي تفتحت. یہ تفتح، هي تفتح. انت تفتح، أنت تفتح، تفتح، أنت تفتح، یہ تفتح. هي تفتح. جو سامنے ہیں دونوں سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن فیمیل، تفتح ہوئے دونوں کا. جیسے یہاں بھی آپ نے دیکھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں یجعلو، تجعلو. تجعلو اور تجعلو دونوں میں سیم ہے. ابھی ہم نے جو پڑھا تفتح، تفتح دونوں میں سیم ہے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ کریں پریکٹس، اور ہوم ورک بھی کریں، آپس میں پریکٹس بھی کریں. یہ ریڑھ کی ہڈی ہے کورس کی، اس کو کریں گے تو آئندہ آپ کے لیے آسانی ہوگی، ٹیسٹ بھی آپ اچھی طرح کر سکیں گے. تو ایک اور چیز ہم اس کو دیکھ کے اس کورس کو ابھی اس کلاس کو ختم کریں گے. منفی اگر کرنا ہو، منفی کا مطلب ہوتا ہے کہ نگیٹ کرنا، تو ماضی سے پہلے ما لگایا جاتا ہے اور مضارع سے پہلے لا لگایا جاتا ہے. تو جو آپ نے پڑھا تھا فعل، فعلوا، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا، اس کو نگیٹ کرنا تو پہلے ما لگ جائے گا بس. ما فعل، اس نے نہیں کیا. ما فعلوا، ان سب نے نہیں کیا. ما فعلت، آپ نے نہیں کیا. ما فعلتم، تم سب نے نہیں کیا. ما فعلت، میں نے نہیں کیا. ما فعلنا، ہم نے نہیں کیا. اگر آپ مضارع کے لیے کریں گے تو لا لگے گا. لا یفتح، لا یفعل، وہ نہیں کرتا یا کرے گا. لا یفعلون، لا تفعلوا، لا تفعلون، لا افعل، لا نفعل. تو فرق صرف کیا ہے کہ ما ماضی سے پہلے لگے گا، اسے ما نافیہ کہتے ہیں،
اور لا جو ہے وہ مضارع کی نفی کے لیے آئے گا. تو یہ آپ نوٹ کریں ہے، اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. جعلنا، جعلنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے بنایا، کم تم سب کو، جعلناکم ہم نے بنایا تم سب کو. جعلنا کیا ہوگا جی؟ ہم نے بنایا. جی ہم نے بنایا. وَجْعَلْهُ، وَاجْعَلْهُ کیا مطلب؟ اور بناؤ اس کو، کیونکہ اجعل کا مطلب ہوتا ہے بناؤ. جعلا تھا اس نے بنایا، اجعل بنا. تو جب ہم کہتے ہیں وَجْعَلْهُ اور بنا اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ Yes, sir. تفتحون کا اشارہ کیا ہوگا؟ ایسے سامنے کی طرف، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، تفتحون. یفتح کا اشارہ کیا ہوگا؟ اس طرف، مضارع تھرڈ پرسن، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. اب ہم یہ اس کو کرتے ہیں ہم نے نہیں بنایا. ہم نے نہیں بنایا تو ماضی ہے اور نافیہ ہے، تو ہم کہیں گے ما شروع میں لگا دیں گے. ہم نے نہیں بنایا، ما جعلنا، جعلنا، ما جعلنا ہم نے نہیں بنایا. پس بنا دیا اس نے ان سب کو. پس کے لیے فا آتا ہے، بنا دیا ماضی ہو گیا. اس نے ان سب کو بنا دیا اس نے، تو اس نے کے لیے ہوگا فجعل. فا پس کے لیے، جعل بنا دیا اس نے ان سب کو. ان سب کو کے لیے ہو جائے گا ہم، کیونکہ ہم نے تھرڈ پرسن میں ریفر کرنا ہے. فجعلہم، ف پس، جعل بنا دیا اس نے ان سب کو ہم. اگر ہم نے کہنا ہوتا آپ سب کو تو کہہ لیتے فجعلکم. ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا پوچھا جا رہا ہے. وہ نہیں بناتا تم سب کو. اب یہ جو ہے یہ مضارع کا ہے، تو کیا آئے گا شروع میں؟ لا. لا نہیں بناتا، لا یجعل، اور تم سب کو کم، لا یجعلکم وہ نہیں بناتا تم سب کو. تم سب نہیں بناتے ہو اس کو، تم سب نہیں بناتے، تو ہو جائے گا لا تجعلوا اس کو، لا تجعلوہ تم سب نہیں بناتے ہو اس کو. چونکہ تم سب ہے تو پھر لا تجعلون ہوگا، ہو اس لیے کیونکہ آخر میں اس کو لکھا ہے لا تجعلونہ. ہم سب نے نہیں کھولا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ماضی ہو گیا تو شروع میں ما آئے گا. نہیں، ہم سب نے نہیں کھولا، تو اس کا کیا ہوگا؟ ما فتحنا، ما فتحنا. تو ہم کوشش کریں جی، ہم جو چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ ہم اپنے ہوم ورک کریں. 2 پڑھنے کے، 10 منٹ مصحف سے روز، 5 منٹ حافظہ سے روز، اور تلاوت قرآن کو اپنی عادت میں لائیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. سبحان اللہ. تو اس کے لیے آپ روز پڑھیں اور اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کریں جو ہم پڑھ رہے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، ابواب اور سب چیزیں جو ہم پڑھیں وہ آپ دیکھیں. تلاوت قرآن کے بارے میں، یہ وہ دن ہے جس دن یہ آپ کی سفارش کرے گا، جس میں نہ بھائی آپ کی کچھ مدد کرے گا، نہ ماں باپ کریں گے، نہ بیوی کرے گی، نہ میاں کرے گا، نہ بچے کریں گے. ہر شخص کے لیے اس دن جو ہے ایک استغنا کا ایک ماحول ہوگا کہ وہ ہر کسی سے فرار چاہے گا اور اپنے آپ کو بچانا چاہے گا. اس دن قرآن
آپ کی مدد کرے گا. تو نماز کے بارے میں ایک مختصر بات کہ نماز ایک ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات، تو اس کی تیاری کریں، اس کا فائدہ، اس کی فضائل نماز کے ہیں بہت سارے، تو اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ. پھر ہم نے بتایا آپ کو کہ نماز کے بعد آپ نے جو اذکار کرنے ہیں، ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، خاص طور پہ فجر اور مغرب کے بعد جو ہے معوذتین پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا، رات سے پہلے جو معوذتین پڑھنا، چاروں کل پڑھنا. تو آپ لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں؟ Yes, sir. انشاءاللہ اس کی کوشش sir. کریں. اور آپ لوگوں نے وہ پیئرز اپنے بنائے ہیں، ٹیم میں کام کر رہے ہیں؟ کہ جیسے وہ ایک حکم ہے نا اللہ کا، تعاونوا علی البر والتقوی، اس کورس کا بھی مقصد ہے کہ مل کے ٹیم ورک سے کام کریں. تو کوئی ٹیم ورک کے لیے آپ نے ٹیم بنائی ہے؟ ڈو یو ہیو اے پارٹنر ود ہوم یو آر ورکنگ؟ تو اگر نہیں تو ابھی آپ لوگ آپس میں ٹیم اپ کر لیں، یا اپنا کوئی اگر آپ جو ابھی کلاس میں نہیں بھی ہیں ان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی ایک ٹیم ہو. کیونکہ دیکھیں ہم نے شروع کیے تھے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس، اب کم رہ گئے ہیں، تو اگر ہم ان سب کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ آ جائیں گے. شروع میں وہ اسی لیے آئے تھے. تو آپ نے ان سب کو ریچ آؤٹ کریں، ان کے ساتھ پریکٹس کریں. آپ اگر کریں گے تو خود بھی انشاءاللہ اس کو آپ کے لیے بھی بہتری ہوگی، آپ کو خود اس کے اندر زیادہ مہارت حاصل ہوگی. تو پہلا لیسن ہم ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ ہم 5 منٹ میں آ کے دوسرا لیسن شروع کریں گے. جزاک اللہ خیر.